تو ہم یوتھ کشمیر کے لیے بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں اس فیلڈ میں آئی تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. میرا بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کروں, تو وہ مجھے واحد یہ ایک پلیٹ فارم دکھا جہاں پہ مجھے لگا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. آگے جا کے بہت انشاءاللہ اچھا کام کروں گی, جو بھی میرے سے ہوگا, جہاں جتنی بھی گریونسز میرے پاس آئے گی میں ان سب کا کام کروں گی. جو ہماری انڈیا کی یوتھ ہے وہ اسٹرنگتھ ہے ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ہاشم ذاکر اور خیر مقدم ہے آپ کا عوام کی آواز میں. ناظرین, ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہے منہا لطیف, جو کہ ہے DDC ممبر کاکپورہ سیکنڈ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا عوام کی آواز. شکریہ. میم, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ نے DDC الیکشن لڑا اور پھر آپ جیت کے آئی, تو آپ نے شروعات کہاں سے کی؟ جی, میں کلاس اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں, بٹ بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کروں, ہیومن ٹریڈ کے لیے کچھ کروں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے جو والد صاحب ہیں وہ ایک پولیٹیشین ہے, ان کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی. تو میرا بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کروں, تو وہ مجھے واحد یہ ایک پلیٹ فارم دکھا جہاں پہ مجھے لگا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. تو وہ 33% وومن ریزرویشن کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی. میں نے DDC الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو شکر اللہ کا میری جیت بھی ہوئی. تو اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. تو میم, جب ہم نام سنتے ہیں پالیٹکس تو ایک امیج جیسی آ جاتی ہے سامنے کہ گندی چیز ہے, دور رہنا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ تو آج بدلاؤ آ رہا ہے, چینجز آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. پہلے جو زمانہ تھا وہاں پہ ایک وومن بہت, آپ کو پتہ ہی ہے کیسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے تھے ان کو. تو آج کل کا جو سسٹم ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسی ینگ جنریشن اگر اس فیلڈ میں آئی تو بہت بدلاؤ ہوگا. کیونکہ پہلے جو پولیٹیشین تھے, آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کیا سسٹم رہا تھا یہاں پہ, وہ کیسے چلاتے تھے گورنمنٹ, پچھلے 70 سال سے کیسی گورنمنٹ رہی ہمارے یہاں پہ. تو میں ایک ایز اے یوتھ میں سوچ رہی ہوں کہ اس فیلڈ میں آنے سے ہم بہت بدلاؤ لا سکتے ہیں سوسائٹی میں, جس سے بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی. تو میم, ابھی آلموسٹ ہو گئے 7 months ابو ہو گئے آپ کو الیکشن جیتے ہوئے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے ایریا میں, اپنے کانسٹیچوئنسی میں کون کون سے ڈیولپمنٹ ورکس کیے ہیں آج تک؟ اوبویسلی دسمبر سے لے کر ابھی تک 7-6 months تو ہوئے ہی ہے. تو میں نے جب بھی میرے حصے میں جو بھی آیا, میں نے ہیلتھ سیکٹر کے لیے 10 لاکھ دیے, PHE ڈپارٹمنٹ کے لیے 10 لاکھ دیے, R&B ڈپارٹمنٹ کے لیے 10 لاکھ دیے, اور دسمبر سے لے کر ابھی تک میں نے اتنا کچھ کام کیا. آپ سوچو کہ میں اس سے آگے کتنا کام کر سکوں گی, اور انشاءاللہ کروں گی بھی, کیونکہ میں اٹھی ہوں اس لیے تاکہ میں لوگوں کی خدمت کروں, اپنی سوسائٹی میں چینجز لانا چاہتی ہوں. تو میرے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں ان کے ایشوز بھی ہوتی ہے, ان کی گریونسز ہوتی ہے. یہاں پہ روڈ کا مسئلہ, آپ کو پتہ ہی ہے روڈ, ہمارے کشمیر کی روڈ کی حالت کیسی رہتی ہے. ہمارے موسم چینج ہوتے ہیں, ونٹرز میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. حالانکہ میں نے ابھی دورہ کیا پتل باغ کا, جس کنسٹیچوئنسی سے میں تعلق رکھتی ہوں, وہاں پہ بھی دورہ کیا. میں دوسری کنسٹیچوئنسی میں بھی جاتی ہوں, وہاں پہ بھی دیکھتی ہوں روڈز کا سسٹم کیسا جو, اور میں ہائر اتھارٹی سے بھی بات کرتی ہوں اس ریلیٹڈ کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. تو میں مجھے ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ میں اس فیلڈ میں سچ میں آئی ہوں, کیونکہ میں اتنا کچھ کام کر رہی ہوں اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے کشمیر کے لیے. آپ کو جو پتہ ہی ہے کہ یہاں کی یوتھ کیسے ہے, ان کا دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے دن بدن, وہ ڈرگس لیتے ہیں, ان کا کچھ اور ہوتا ہے ایشو. میں چاہتی ہوں کہ بدلاؤ, چینجز آنے چاہیے. یوتھ کو میں یہ سجیشن کرتی ہوں کہ دیکھو, میں اس فیلڈ میں آئی کیونکہ مجھے شوق تھا اپنے کشمیر کے لیے کچھ کرنا. تو اس وجہ سے اوور آل نیگیٹیوٹیز آتی بھی ہے لائف میں, تو بٹ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی ہے. تو میم, ہم کیا مان کے چلے کہ فیوچر میں کیا کیا آپ کر سکتی ہے ڈیولپمنٹ ورکس؟
فیوچر میں جہاں انشاءاللہ فیوچر پلان میرا بہت آگے کا ہے. ابھی 6-7 منتھز ہوئے مجھے DDC الیکشن کنٹیسٹ ونر ہوئے. تو بٹ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی آگے ہوگا لائک کہ روڈز کا مسئلہ ہوتا ہے, جتنا بھی میرے حصے میں آتا ہے وہ میں فلفل کروں, میں لوگوں کی خدمت کروں تاکہ جو ان کو میں نے وعدے کیے, جو ان کی امید پہ میں ان پہ کھڑا اتروں اور آگے جا کے بہت انشاءاللہ اچھا کام کروں گی. جو بھی میرے سے ہوگا, جہاں جتنی بھی گریونسز میرے پاس آئے گی میں ان سب کا کام کروں گی. اور میں 24 hours اویلیبل ہوں لوگوں کے لیے. جس کو بھی کچھ پرابلم ہو وہ میرے پاس آئے, میں انشاءاللہ ہائر اتھارٹی سے بات کر کے ان کا وہ مسئلہ حل کروں گی. تو میم آپ انسپریشن ہے نہ کہ بس ہمارے لیے بٹ جموں کشمیر کی جتنے بھی یووا ہیں ان کے لیے آپ بہت بڑی انسپریشن ہے. تو میم یوتھ کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ جی, ہمارے APJ عبدالکلام نے ایک بار ایک بوائے نے 7th اسٹینڈرڈ کے بوائے نے کوشچن کیا تھا کہ آپ ہمیں بولو کہ ہماری انڈیا کی کیا اسٹرنگتھ ہے. ان کا بہترین جواب وہاں سے تھا کہ جو ہماری انڈیا کی یوتھ ہے وہ اسٹرنگتھ ہے ہمارے انڈیا کی. تو آپ سوچو, یہ ان کے ورڈز ہے, تو آپ سوچو ہم یوتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم یوتھ اگر چاہے تو ہم یوتھ کشمیر کے لیے بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اپیل کرتی ہوں یوتھ سے کہ پلیز آپ باہر آئیے, آپ سوچئے کہ ہمارے کشمیر کی حالت کیسی ہے, پچھلے 70 سال سے کیسی حالات ہے ہمارے کشمیر میں, ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے کشمیر کے لیے. تو یہ ان سے اپیل کرتی ہوں میں کہ اس فیلڈ میں, یہ میں نہیں بول رہی ہوں اسی فیلڈ میں آؤں, میں بول رہی ہوں کہ آپ کو جو سوٹیبل رہے گا کہ ہمارے کشمیر کی حالات جیسے بہتر ہوگی آپ وہ کریے. آپ ڈرگس سے دور رہے تو آپ ایک اسٹرنگتھ بنو کشمیر کی, جس سے ہمارا کشمیر نئی سے ابھرے. تو میم ہم نے دیکھا کہ پامپور میں جو ہے ڈرگس بہت زیادہ تھا, لیکن ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈرگس کے خلاف بہت زیادہ کارروائیاں ہوئی, بہت ڈرگسٹس کو پکڑا بھی گیا, بہت مقدار میں ڈرگس بھی پکڑے گئے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے پامپور میں بہت زیادہ, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے لوگ, کتنی یووا ڈرگس کی طرف جا رہے تھے. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ہمارے DC صاحب سے, ہمارے SSP اونتی پورہ, SSP پلوامہ, SHO پامپور سے, کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اس مہم پہ کام کیا انہوں نے, کہ ہمارے یہاں پہ جو یووا تھے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ بنتے تھے, دن بدن حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. تو ہمارے پامپور میں بہت زیادہ کنٹرول آیا, بہت زیادہ میں ان سے بہت متاثر ہوں کہ انہوں نے اس انیشیٹو پہ قدم اٹھایا. تو ناظرین, یہ تھی DDC ممبر کاکپورہ 2 منہا لطیف. تو مجھے دیجیے اجازت, کیمرہ مین فہد رتھر کے ساتھ میں ہوں ہاشم ذاکر, عوام کی آواز, پامپور.